الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض، والصلاة والسلام على من كان نبيا من الماء والطين، وعلى النبيين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، ارواح و نفداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، شریعت مطہرہ کے مسائل کی معلومات حاصل کرنا یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کو شریعت مطہرہ کے وہ احکام اور مسائل جو فرض اور واجب کی حیثیت سے ہیں، یا وہ عقائد جن کی بنیاد پر ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے، ان کی معلومات حاصل کرنا، ان کی جانکاری حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اگر عقیدہ ہی نہیں معلوم کہ کیسا عقیدہ رکھنا ہے، کس عقیدے پر قائم رہنا ہے، کون سا عقیدہ نہیں اپنانا ہے، اس کی اگر معلومات نہیں ہے تو معاذ اللہ کفر بھی ہو جاتا ہے، اور یا تو انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے، بدعقیدہ ہو جاتا ہے. آج کل وہی ہوا چلی ہے، گمراہ کرنے والے بہت سارے نت نئے مسائل لے کر، الگ الگ نظریات لے کر کے میدان میں اتر چکے ہیں اور آپ کے ذہن و فکر کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کم سے کم وہ مسائل کہ جن مسائل کی معلومات حاصل کر کے ہم اللہ کے مقدس دین پر قائم رہ سکیں، ان کی معلومات تو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اگر کہیں ایسا محسوس ہو کہ یہ مسئلہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ دین اور شریعت کے خلاف ہے، تو اس کی تحقیق بھی کر لیں. الحمدللہ ابھی بھی ہمارے درمیان جماعت اہل سنت کے عظیم اور مقتدر علماء موجود ہیں جن کے ذریعے آپ تحقیق کر کے صحیح مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں. آج کی اس مختصر تقریر میں ایک خاص عنوان میں نے منتخب کیا ہے جس پر توجہ کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری دوسری چیزوں کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے ایک مسلمان دین سے نکل جاتا ہے، دین سے اس کا تعلق باقی نہیں رہتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے. اس پر توجہ کی بڑی سخت ضرورت ہے. قرآن کریم میں سورہ توبہ کی یہ آیہ کریمہ جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اسی کے متعلق حالات حاضرہ کے پیش نظر ایک بڑا ہی اہم پیغام عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس دین
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استہزاء اور مذاق کا معاملہ نہ رکھا جائے۔ بہت مختصر انداز میں جملے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے متعلق استہزاء اور مذاق نہ کیا جائے، کیونکہ انسان کبھی کبھی ہنسی مذاق جو کرتا ہے، دل لگی کرنا جسے بولتے ہیں، صرف اور صرف اپنی طبیعت خوش کرنے کے لیے یا دوسروں کو ہنسانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی کسی چیز کا مذاق بناتا ہے۔ استہزاء اس کو عربی میں کہا گیا، استہزاء مذاق کرنا۔ لیکن کہیں کہیں پر کسی چیز کا استہزاء اور مذاق وہ اس کی توہین کا سبب بن جاتا ہے، جس کو انگریزی میں آپ انسلٹ کر سکتے کہ بہت انسلٹ کر دیا، یعنی ایسا مذاق اڑانا کہ جس کی وجہ سے اس کی توہین ہو گئی، گستاخی ہو گئی۔ تو یہ ویسے بھی اعلیٰ اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے، یعنی یہ اچھے اخلاق میں شمار نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہو وہ ان سے بہتر ہو جائے۔ مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، اس کو عربی میں استہزاء کہتے ہیں، اردو میں مذاق بھی بولا جاتا ہے، یعنی کسی کو مذاق کا آلہ بنا لینا۔ جیسے چند دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی دوستوں میں یہ چلتا رہتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ مذاق ایک خوش فہمی کے لیے یا طبیعت خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس سامنے والے کے دل پہ کیا گزر رہی ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کو کتنی انسلٹ ہو رہی ہے، اس کی کتنی توہین ہو رہی ہے، اس کے دل پر کیا صدمہ گزر رہا ہے، اس کا انہیں احساس نہیں ہوتا، وہ تو بس ہنسی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک عام معاملہ ہوا، یہاں اصل جو چیز عرض کرنا ہے کہ جن کو اس چیز کی عادت بن جاتی ہے استہزاء اور مذاق کی، تو وہ کبھی کبھی قرآنی آیات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہاں توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شان میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اللہ تعالیٰ کی آیتیں، قرآن کریم کی آیات، دین کی جو نشانیاں ہیں، ان کو اگر کوئی استہزاء اور مذاق کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر دین سے نکل جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ فرما دیجئے کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ اور آگے ارشاد ہوا، قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ یہ کن کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی؟ منافقین۔ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیے تھے، کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ ان منافقین کا استہزاء اور مذاق کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوا۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایسا جملہ مذاق کا نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق کرتے تھے، تو رسول اللہ کا مذاق کرنا یہ اللہ کا مذاق ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تینوں چیزیں ایک ساتھ ذکر فرمائی، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ یعنی ایک بڑے ہی مذمتی انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ مذاق اڑانا ہرگز اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں۔ عزیزان محترم، اس عنوان کو اس لیے میں نے آج خاص طور پر ذکر کیا کہ ایک تحقیق یہ ہے کہ جس دور میں، جس زمانے میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا استہزاء اور مذاق ہونے لگتا ہے،
اللہ تعالیٰ کا قہر اور جلال عذاب کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔ جب عذاب الہی اترتا ہے تو پوری پوری بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ لوگ اس کو بہت معمولی اور آسان سمجھتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے ہنسی مذاق کی، تو وہ ہر چیز کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے سوشل میڈیا پر ایک چیز گردش کر رہی تھی، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رمضان شریف آ گیا، کبھی روزے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی زکوٰۃ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات کا مذاق ہے، اللہ کی آیات کا استہزاء ہے، مذاق ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں، اور اس پر یقیناً اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ہرگز ایسے چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، اور اگر کوئی سوشل میڈیا پر اس طرح کا کوئی میسج بھیجتا ہے تو اسے ہرگز آگے فارورڈ نہ کریں، بلکہ اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اس کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ اور جیسے ہی اگر کوئی ایسا جملہ یا ایسی چیز نظر آئے کہ جس میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی آیات کا استہزاء ہے، مذاق ہے، یا دین اور شریعت کے احکام کا استہزاء اور مذاق ہے، تو اس پر فوراً نعوذ باللہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھیں، کیونکہ اس پر راضی رہنا بھی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جرم اور گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس کو خوشی میں جو ہے ہنستے ہوئے دوسرے کو بھیج رہے ہیں، اور سامنے والا بھی ہنس رہا ہے، مذاق اور مذاقی کے طور پر وہ بھیج رہا ہے۔ کسی بھی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کا استہزاء اور مذاق نہ ہو۔ استہزاء اور مذاق کی بات آئی تو آئیے میں بتاتا چلوں کہ استہزاء دو طرح سے ہوتی ہے۔ استہزاء یعنی جس کو مذاق کہا جا رہا ہے، وہ ایک طرح سے توہین ہی کی صورت ہے، مگر استہزاء دو طرح سے ہے۔ ایک تو زبانی طور پر یہ کہہ کر کے اس کا مذاق اڑانا، یہ تو بالکل بیوقوفی والی بات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تو کوئی یہ بیوقوفی والی بات ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ ایک زبانی طور پر استہزاء ہوا، لیکن ایک تو عملی طور پر بھی استہزاء ہوتا ہے۔ عملی طور پر استہزاء جو بہت ہی زیادہ عام ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی حکم ہے فرض کی حیثیت سے یا واجب کی حیثیت سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مبارکہ ہے کہ جس پر عمل کرنا واقعی وجوب کی منزل میں ہے، اگر اس پر عمل نہ کرتے ہوئے اس کے خلاف عمل کر رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا استہزاء اور مذاق ہے۔ استہزاء اور مذاق ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے یہ داڑھی کا مذاق ہو رہا تھا، ابھی بھی بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ داڑھی سنت رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت فرمایا، یعنی اللہ کے نبیوں کا طریقہ رہا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک پسندیدہ ایک محبوب سنت ہے۔ اگر اس کا استہزاء ہو رہا ہے تو گویا ایک سنت رسول اللہ کا استہزاء اور مذاق ہے۔ داڑھی نہ رکھنا یہ الگ چیز ہے کہ کسی بنیاد پر نہیں رکھا، عمل نہیں کر پایا، لیکن ایک تو داڑھی نہ رکھ کر کے اس کا مذاق اڑانا کہ یہ داڑھی رکھنے سے اس طرح سے لوگ ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ملا کہتے ہیں، اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کا جملہ کہہ رہا ہے کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے ہم کو ملا یا بیوقوف سمجھا جائے گا، لہذا یہ داڑھی کی کیا ضرورت ہے، ہمارے دل میں تو ایمان ہے، یہ ایک طرح کا استہزاء ہوا، یہ داڑھی کا مذاق ہوا۔ ہرگز سنت رسول اللہ کا استہزاء اور مذاق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں استہزاء اور مذاق شروع ہوتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کا قہر اور جلال نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا بھی مذاق، قرآن کریم کی کسی آیت کا مذاق، عزیزان محترم، آج پوری دنیا میں جہاں کہیں عذاب آئے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ تحقیق کریں تو اس کی ایک وجہ سامنے آتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول یا اس کی آیات کا استہزاء اور مذاق ہونے لگتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے متعلق تفسیر کی کتابوں میں بڑی تاریخ موجود ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل نے اپنے دور کے نبی کا استہزاء اور مذاق اڑایا ہے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔
عذاب نازل ہوا۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ایک خطرناک قسم کا خون کا عذاب نازل کر دیا۔ خون ان کے یہاں گھروں میں، کھانے میں، جس چیز میں دیکھو خون ہی خون نظر آتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی چیز پکانے کے لیے صاف پانی لے کر کے چولہے پہ رکھ دیتے تھے تو اچانک وہ پانی پورا خون بن جاتا تھا۔ پینے کے لیے، وہ پانی کے لیے ترستے رہ گئے، اس لیے کہ خون کا عذاب تھا۔ پتھر اٹھائیں، جہاں دیکھیں وہاں خون نظر آئے، گھر میں جہاں دیکھیں وہاں خون۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے، جو مومنین تھے، جو استہزاء اور مذاق میں نہیں شریک تھے، ان کے پاس جو پانی تھا ان کے پانی میں خون نہیں ہے، لیکن جو قوم بنی اسرائیل ان کے پانی میں خون تھا۔ اور ادھر جب وہ پانی پینے کے لیے ان کے پاس آتے، کہتے کہ تمہارے پاس صاف شفاف پانی ہے، ہم کو پلا دو، تو ان کے پاس کا پانی جب وہ گلاس یا کسی پیالے میں ان کو دیتے تو دیتے ہی ان کے ہاتھ میں وہ خون بن جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے۔ یہاں تک کہ وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ قوم بنی اسرائیل کے وہ اشخاص یہ کہتے تھے کہ تم اپنے منہ میں پانی لے لو، اس کے بعد اپنے منہ سے ہمارے منہ میں پانی ڈالو، تو اس مومن کے منہ میں پانی ہوتا تھا اور پھر ان گستاخوں کے منہ میں جب جاتا تو وہی خون بن جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے ان لوگوں نے توبہ کیا اور خوب روئے، گڑ گڑائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا فرمائی اور عرض کیا، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عذاب کو اٹھا لیا۔ استہزاء اور مذاق جب بھی ان لوگوں نے کیا ہے، عذاب آیا ہے۔ لہذا آج بھی اگر کہیں زلزلے کی شکل نظر آ رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اللہ کی آیات کا استہزاء ہو رہا ہے، اللہ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا استہزاء اور مذاق ہو رہا ہے۔ اگر عرب ممالک میں بھی جا کر کے دیکھا جائے تو ظاہری طور پر اسلامی لباس ہے، ظاہری طور پر اسلامی طور طریقے پر ہیں، لیکن بہت سارے احکام اسلام کا انہوں نے استہزاء کرنا شروع کر دیا، مذاق کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ وہ مغربی تہذیب کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اسلامی تہذیب کو انہوں نے مذاق بنا لیا تھا، اسلامی تہذیب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ اسلامی تہذیب جو آج جس کو بہت ہی زیادہ حیا میں تصور کیا جاتا ہے، اسلامی تہذیب کی بنیاد پر عورتوں کے اندر حیا زیادہ ہے، لیکن ان اسلامی ممالک کے اندر سے اسی اسلامی تہذیب اور حیا کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اسلامی تہذیب کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر عذاب کی شکل میں آیا ہے۔ قرآن کریم کا جب استہزاء ہوا ہے، قرآن کریم کا مذاق ہونا شروع ہوا تو اس اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر عذاب کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہرگز قرآن کریم کی آیات کا استہزاء مذاق نہ ہو، اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہاں پر ساتھ ہی ساتھ استہزاء کے حوالے سے یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ استہزاء آدمی کبھی کبھی جان بوجھ کر کے کرتا ہے اور کبھی کبھی لاشعوری طور پر کرتا ہے۔ لاشعوری طور پر یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھی استہزاء ہے، اسے احساس نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی استہزاء اور مذاق ہو رہا ہے، لیکن وہ کرتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے محسوس کریں کہ شاید آپ کو اس بات کا علم حاصل ہو جائے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم نے اس طرح سے استہزاء کیا تھا کہ ان کو تو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، یہ کیا جانیں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ قرآنی آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے، اس کے شان نزول کے متعلق بعض مفسرین اکرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق وہ منافقین کرتے تھے، وہ طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سامنے تو صرف اور صرف ظاہری تعظیم احترام کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں تعظیم نہیں تھی بلکہ مذاق اڑاتے تھے۔ ایک بار استہزاء اور مذاق کرتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کہا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ روم پر فتح حاصل ہوگی، روم ہمارے قبضے میں آ جائے گا، تو اس وقت منافقین کہنے لگے یہ مدینہ میں چٹائی پر لیٹنے والے اتنے بڑی سلطنت کو حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان سے کیا ہو پائے گا۔
یہ منافقین کا استہزاء تھا، منافقین کی طرف سے مذاق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤ کہ جیسے اگر کوئی یہاں بیٹھ کر کے کہے میں پورے امریکہ کو اپنے انڈر میں کر لوں گا، پورے سپر پاور پر میں قبضہ کر لوں گا، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، یہ مور مسور کی دال، یعنی اتنا چھوٹا آدمی اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ تو اسی انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں منافقین کہنا شروع کر دیے کہ یہاں بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ روم فتح ہوگا، یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ فتح ہوگا، قیصر و کسریٰ پر ہماری حکومت قائم ہو جائے گی، اسلامی سلطنت قائم ہو جائے گی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے تمام حالات کو ذکر فرمایا تو منافقین نے استہزاء کیا، مذاق کیا کہ یہ بیٹھ کر کے ایسی بات کر رہے ہیں، ان کو پیٹ پیچھے کی کچھ خبر نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ ذرا دیکھیے منافقین کا نظریہ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں اور بہت بعد میں ہونے والی خبر دے رہے ہیں، روم فتح ہوگا، روم پر غلبہ حاصل ہو جائے گا، جبکہ نبی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ان کی طرف وحی آتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم عطا کیا جاتا ہے۔ اسی کو تو علم غیب مصطفیٰ کہا گیا۔ تو علم غیب مصطفیٰ کا منافقین نے استہزاء اور مذاق کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت نازل فرمائی، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا استہزاء اور مذاق کرتے ہو؟ پھر جب ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اپنے قریب بلا کر کے ان سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگے کنا نخوض و نلعب، بس ہم ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، ہم ایسی ہی ہنسی کر رہے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استہزاء اور مذاق اللہ تبارک تعالیٰ کو گوارا نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہو، یعنی استہزاء اور رسول کا مذاق اڑانے کی بنیاد پر تم ایمان سے خارج ہو گئے ہو۔ یہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا۔ تو آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے آج وہ بھی یہی کہتے ہیں، جیسے کہ کبھی کبھی دیوبندیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے ان کو تو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ بھی ایک طرح کا استہزاء ہے، یہ بھی ایک طرح کا مذاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کا انداز اختیار کرنا، انہیں پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، یہ استہزاء ہے، یہ مذاق ہے۔ آپ ذرا ایک معمولی ذہن والا بھی اگر وہ سامنے ہو تو اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ نبی کہتے کسے ہیں تو نبی کی تعریف جب وہ ڈھونڈے گا اسے یہی نبی کی تعریف ملے گی، نبی کہتے ہی ہیں جو غیب کی خبر دینے والا ہوں۔ نبی کا ترجمہ عربی میں نبی کا ترجمہ ہی یہی ملتا ہے آپ کو ڈکشنری میں، غیب کی خبر دینے والا۔ تو غیب کی خبر دینے والے ہی نبی ہوتے ہیں، تو پھر کس طرح سے مذاق کر رہے ہو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ غیب کی خبر دینے والے ہی نبی ہوتے ہیں، لہذا اگر کوئی غیر نبی غیب کی خبر دیتا ہے تو اب وہ چھوٹا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ وہی تو نبی کے علاوہ کسی پر نہیں آ سکتی ہے، نبی ہی پر وہی آتی ہے، لہذا نبی ہی غیب کی خبر دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، کچھ لوگ آئے اور جیسے ہی ان کے سامنے آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا بات ہے کہ تم میں سے جو میرے پاس آئے ہیں کسی کی نگاہ میں زنا کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی، یعنی ان میں جو آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک جنہوں نے زنا کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی دیکھ کر کے پہچان گئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نگاہ میں زنا کے اثرات ہیں۔ تو وہ لوگ جو آئے تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے، وصال کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی بتا رہے ہیں کہ ایک شخص زنا کر کے آیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کون کیا کر کے آیا، یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کون کس حالت میں آیا ہے بتا سکتا ہے؟ لیکن عثمان غنی جب بتا رہے ہیں تو اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، مجھ پر وحی نہیں آتی ہے، یہ نور قرآن کی برکت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے میری آنکھوں میں اتنا نور پیدا فرما دیا ہے، آنے والے کو میں دیکھ کر کے پہچان جاتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، غلام رسول ہیں، قرآن کے نور کی برکت سے آنے والے کو دیکھ کر کے بتا رہے ہیں کہ زنا کر کے آیا ہے، تو جن پر سراپا قرآن نازل ہوا اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا پھر کبھی کوئی کہتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے، استہزاء کر رہا ہے کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ دیوبندیوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اب بھی اگر یہی کہتے ہیں کہ انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ استہزاء ہے، یہ مذاق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کا جملہ ہے۔ آئندہ زبان کو روکو، ایسا جملہ کبھی مت کہنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے تو حضور خود فرماتے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مجھے عطا فرما دیا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ علماء سے آپ پوچھ لیں کہ اگر یہاں پر ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ وَعَلَّمَكَ، آپ کو سکھایا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ نہیں جانتے تھے، جو کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے سب سکھا دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کا فضل نبی پر اتنا زیادہ ہے کہ انہیں سب کچھ سکھا دیا، تو پھر یہ کہنا کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، یہ استہزاء نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ لہذا قرآنی آیات کا استہزاء اس طرح سے بھی ہو رہا ہے، قرآنی آیات کا استہزاء عقیدے اور نظریے کے ذریعے ہو رہا ہے۔ لہذا آج میں ببانگ توحل اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا عقیدہ جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین یا گستاخی ہوتی ہو، یا اللہ کے رسول اللہ کے نبی کا استہزاء اور مذاق ہوتا ہو، یا قرآنی آیات کا استہزاء اور مذاق ہوتا ہو، ایسے عقائد اور نظریات کو ہرگز ہرگز نہ اپناؤ، ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور ایمان ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان ہی معتبر ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل اعتبار ہے ہی نہیں۔ ایمان اگر ختم ہو گیا، ایمان نہیں ہے، ایمان سلامت نہ رہا، تو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے نماز زندگی بھر پڑھا ہو، چاہے اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی بھر نیکیاں کی ہو، اگر آسمان کے ستاروں کے برابر بھی نیکیاں ہو، لیکن ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو بکھرے ذرات کی طرح کر دیں گے، ان کے منہ پہ مار دیا جائیں گے، نیکیاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ نظریہ قائم کریں کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی آیات کا استہزاء نہ ہو، مذاق نہ اڑایا جائے، استہزاء نہ کیا جائے۔ عزیزان محترم، اس پر مزید کچھ تفصیلات کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا پر آج کل یہ باتیں بہت گردش کر رہی، کبھی قرآنی آیات کا مذاق ہوتا ہے، شعار اسلام جو اسلام کی نشانیاں ہیں جن کو شعار اسلام کہا گیا، جیسے اذان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب احکام اسلام بھی ہے، شعار اسلام، یہ اسلام کی نشانیاں ہیں، جن پر عمل کرنا اور جن کو اپنانا بے حد لازم اور ضروری ہے، اس کے بعد مسلمانی نہیں۔ نماز کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز ہے، کہ نماز بھی ایک بہت ہی عظیم نشانی ہے اسلام کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تاکید کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ یہ شعار اسلام میں سے ہے، اسلام کی ایک نشانی ہے، لہذا اس کو قائم بھی کرو، اس کا احترام بھی کرو، اس کا لحاظ بھی کرو اور اس کی پابندی بھی کرو۔ اسی نظریے کے ساتھ قائم رہے کہ جس میں قرآنی آیات کا یا اللہ اور اس کے رسول کا استہزاء اور مذاق نہ ہونے پائے، ورنہ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، تمام کفر اور شرک کی تمام چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور ایمان پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ایک مسئلہ کسی نے پوچھا ہے، سوال آیا ہے غسل کرنے کے بعد ناخن کترے تو دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں؟ غالباً اس مسئلے کو میں نے بیان کیا تھا، پھر سے ہم سن لیں
کہ اگر آپ غسل کر لیے، غسل وضو سے بڑھ کر ہے، یعنی غسل کر لیے جیسا کہ سنت طریقہ ہے، غسل کر لیے تو پھر اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں. ہاں اگر وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کی ضرورت ہے، تو غسل کر لینے کے بعد اب وضو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ غسل کر چکے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے لیے غسل کر لیے، اب آنے کے بعد ناخن تراشے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ناخن تراشنے کے بعد وضو کرنا ہے. ناخن کاٹنا، ناخن تراشنا، اس سے وضو ناقض نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو جب وضو نہیں ٹوٹا تو وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو غسل کر چکے ہیں اور جب تک وضو باقی ہے، یعنی وضو ٹوٹا نہیں ہے، تو اب مزید وضو کی ضرورت نہیں ہے غسل کے بعد. لیکن اگر غسل کر کے کافی ٹائم ہوا اور وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر وضو کرنا ہے. اور وضو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں وہ تو تقریباً سب کو اکثر کو معلوم ہے، یعنی آگے پیچھے کے مقام سے نجاست کا نکلنا، پیشاب، پاخانہ یا خون، یہ چیزیں جو ہیں یا ہوا کا خارج ہو، یہ وضو توڑنے والی چیزوں میں سے جس سے وضو ٹوٹتا ہے. تو غسل کرنے کے بعد اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کریں گے، اور اگر وضو نہیں ٹوٹا تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی حاجت نہیں ہے. خاص طور پر غسل کرنے کے بعد اگر ناخن تراشے تو وضو کی حاجت نہیں ہے. ایک اعلان سماعت فرما لیں. آج بھی مینارہ مسجد میں بعد نماز عشاء حضرت سید کمیل اشرف پیر طریقت حضرت